پہلا اٹیک تو نہیں ہے اسرائیل کا غازہ پہ، ہوتا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں کل کتنی بڑی پرو اسرائیل ریلی ہوئی کہ نو سیز فائر. لنڈن میں 1 million people came out to protest in favor of Palestine and calling for a بالکل ceasefire. and not just Muslims, right? مطلب Not just Muslims, and this is not a religious issue. تو اگر آپ افغانستان کی حکومت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ شیڈو بین ہو جائیں گے؟ اور جو افغان لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہمیں یہی نظر آتا ہے جو پاکستان نے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے 1.7 ملین افغان سارے ٹیررسٹ ہیں اور ہم ٹیکسز دیتے ہیں؟ بالکل، اور ہمارے ٹیکسز پہ پیسوں زندہ سے حکومت چلتی ہے. بالکل. تو اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے وہ ہمارے پیسوں سے کر رہی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. اگر پولیس آ کے آپ کو روکتی ہے تو آپ کے کیا حقوق ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے آئین میں ہے آرٹیکل 25 ہے کہ ایوری چائلڈ اپ ٹل دا ایج آف 16 ول گیٹ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. بالکل. ویلکم ٹو ہاؤ ڈز اٹ ورک. دس پوڈ کاسٹ از پاورڈ بائی ٹیکنو. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارے مہمان اسامہ خلجی صاحب ہیں. ہی از این ایکٹیوسٹ اینڈ اے کالمسٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دی پوڈ کاسٹ. تھینک یو. اچھا سر، آپ کو بلایا اس لیے، اور ابھی ہم آف ایئر بھی اس کے بارے میں کافی ڈسکشن کر رہے تھے. دی اسرائیل پیلسٹائن ایشو، اس میں ایک کانورسیشن چل رہی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ بوائے کاٹ کرنا چاہیے پروڈکٹس کو، کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو سارٹ آف انڈرسٹینڈ. ایک تو وہ ایشو تو چل رہا ہے اینڈ اس کی ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں، بٹ ان جنرل ٹو ٹاک اباؤٹ boycotting and I wanted to start with you mentioned acronym tha of some sorts of میرے ذہن سے نکل گیا. BDS. اچھا BDS کیا ہوتا ہے؟ بوائکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز. اچھا، تو یہ پورا ایک موومنٹ ہے اور یہ کافی یونیورسٹی کیمپسز گلوبلی جہاں پیلسٹینین اسٹوڈنٹس ہیں اور لیفٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پیلسٹینین کاز کو، اور جو اسرائیل کی جو زیادتیاں ہیں فلسطین پہ اس کے خلاف وہ کچھ اقدامات لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ موومنٹ شروع کیا تھا، اور اس کی تھوڑی آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں تو اٹس ماڈلڈ اراؤنڈ جو ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا، جہاں پہ ایک اسٹیٹ پالیسی تھی کہ آپ افریقن یا بلیک لوگوں کو وائٹ لوگوں سے بالکل الگ رکھیں گے. اور یہ ساؤتھ افریقہ میں آپ نیلسن مینڈیلا کا پورا اسٹرگل تھا اس کے خلاف. تو ابھی اسرائیل بھی ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جہاں پہ جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں ان کو جو ہے پروٹیکشن دی جاتی ہے، اور جو پیلسٹینین عربز ہیں ان کو ایز سیکنڈ کلاس سٹیزنز ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کے حقوق جو ہیں نہیں ہیں وہ جو اسرائیلیوں کے ہیں. اور آبویسلی ہم نے دیکھا ہے ان کی سیٹلمنٹس، ان کے جو گھر ہیں ان کو خالی کیا جا رہا ہے، آکیوپائڈ انلیگل سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے. تو اس میں آبویسلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. جسٹس سسٹم بھی پیلسٹینینس کو وہ جسٹس نہیں دیتا جو اسرائیلیز کو دیتا ہے. تو بائی ڈیزائن یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے. اور اپارتھائڈ کی کنونشن بھی ہے UN کی طرف سے جو اس کو انلیگل قرار دیتا ہے. تو آبویسلی اسرائیل ایک آکیوپائنگ پاور ہے، آکیوپائنگ اسٹیٹ ہے جس نے پیلسٹینینس کی زمین پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے سارے جو ہسٹوریکلی ان سے لنکڈ لینڈ ہے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے. تو BDS موومنٹ بیسکلی یہ کہتی ہے کہ جو اسرائیلی اور اسرائیل ریلیٹڈ بزنسز ہیں آپ ان کو بوائکاٹ کریں. اگر آپ کی انویسٹمنٹس ہیں اسرائیل میں یا اسپیشلی آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں، یا ریلیشن شپس ہیں IDS جو اسرائیلی فوج ہے ان کے ساتھ جن کمپنیوں کے ریلیشن شپس ہیں آپ ان کو بوائکاٹ کریں. اور پھر وہ دے کال آن سینکشنز آن اسرائیل آلسو. بلکہ انٹرسٹنگلی اسی ہفتے جو ہے بیلجیم کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں she is also called for sanctions on Israel. So a lot of governments are calling for sanctions on Israel کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی ایران پہ بھی sanctions لگے ہوئے ہیں کیونکہ ویسٹ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. کچھ حد تک رشیا پہ بھی لگے ہوئے ہیں. I think ایگزیکٹلی رشیا پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے یوکرین کو اٹیک کیا. تو آپ اسرائیل پہ sanctions کیوں نہیں لگاتے ہیں، رائٹ؟ تو BDS موومنٹ اسینشلی یہ ہے. اور بوائکاٹ کا خاص کل جو ہے کیونکہ اکثر لوگ ابھی ہم سارے جو ہے آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ہیلپ لیسنس میں محسوس ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں، بالکل رائٹ.
تو آپ آبویسلی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، شو آف سالیڈیرٹی جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیوں وہ امپورٹنٹ ہے. بالکل. لیکن اس کے علاوہ آپ پھر اکنامک بوائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب کچھ خریدتے ہیں آپ انڈورس کر رہے ہیں اور آپ اس بزنس کو انکریج کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ماس بوائیکاٹ کال کرتے ہیں کمپنیز کا، سو یو فورسنگ دوز کمپنیز ٹو چینج دیئر بیہیویئر، اگر وہ افیکٹو رہے اور لارج اسکیل پہ رہے. اور اسی وجہ سے زیادہ لوگوں کا ایسے بوائیکاٹ موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ پھر کمپنی کو اس کا احساس ہو اور اس کا ایک جھٹکا لگے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ آسان ہو چکا ہے، کیونکہ کمپنیز ابھی زیادہ تر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ کے خلاف اتنا زیادہ موومنٹ چل رہا ہو، سینٹیمنٹ ایگزیکٹلی نیگیٹو ہو، سو دین اٹ انکریجز یو، جو مارکیٹ سگنل ہے وہ آپ کی طرف آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو اکنامک بیہیویئر ہے وہ چینج ہونا چاہیے. تو اچھا اس میں اینڈ آئی کم ٹو دا پروٹیسٹ، لیکن پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ اس میں از دیر سم سارٹ آف اے بی ڈی ایس موومنٹ میں ڈویژن، کہ مثال کے طور پہ از اٹ آل ایکول، اور از اٹ لائک کہ ایک اگر اسرائیلی فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہی ہے، وداؤٹ نیمنگ نیمس، ول ٹرائی ناٹ ٹو ٹیک اینی برانڈز نیم، لیکن اگر ایک برانڈ فار ایگزامپل سیلیبریٹ کر رہا ہے اسرائیل کی کو کھانا دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، سپلائز دے رہا ہے، یا پھر از اٹ لائک لیٹ سے کوئی ٹیکنالوجی کمپنی ہے یا کوئی اور کمپنی ہے جو بس اس کا وہ اب دنیا میں بیچ رہی ہے اور اس دنیا میں سے ایک جگہ اسرائیل ہے، از اٹ آل دا سیم اور از اٹ سارٹ آف کیٹیگرائزڈ اور از اٹ ڈفرنٹ؟ دیکھیں جو بی ڈی ایس موومنٹ ہے ان کے سوشل میڈیا پہ کافی پیجز ہیں، پریزنس ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بی ڈی ایس نیشنل کمیٹی کے نام سے ان کا پیج ہے، اور اس پہ انہوں نے ٹارگیٹڈ بوائیکاٹ کو انکریج کیا ہوا ہے. تو ٹارگیٹڈ بوائیکاٹ وہ بھی ایک پریکٹیکل موومنٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 1000 پروڈکٹس کو بوائیکاٹ سب کچھ کر لو، رائٹ، کیونکہ وہ پھر افیکٹو نہیں رہے گا، آپ کو یاد کیسے رہے گا کہ کون سا پروڈکٹ میں نے وہ بوائیکاٹ کرنا ہے. تو انہوں نے ٹارگیٹڈ بوائیکاٹ کیا، انہوں نے آؤٹ لائن کیے ہوئے ہیں کچھ 6 سے 8 کمپنیز ہیں جو میجر کولیبوریٹرز ہیں، جس طرح آپ نے کہا اسرائیلی فوج کے، اسرائیلی اسٹیٹ کے، جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ڈسپائٹ نوئنگ کہ اللیگل آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے. تو ان کو ٹارگیٹ جو ہے زیادہ یہ بی ڈی ایس موومنٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ ان کے پیج پہ دیکھیں تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ آرگینک بوائیکاٹس ہیں. آرگینک کا مطلب؟ تو آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کمپنیز ہیں جو فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا فری میلز دے رہی ہیں ٹو اسرائیلی سولجرز، رائٹ، فار ایگزامپل، یا تو وہ کچھ ٹیکنالوجی بیچ رہی ہیں، رائٹ، اور یہ بہت بڑی کمپنیز ہیں. تو لوگوں نے خود جو ہے اس کا بوائیکاٹ شروع کر دیا آفٹر سینگ دیٹ آن سوشل میڈیا. تو اگر ایک کمپنی اپنے پیج پہ لگا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا دیا اور ہم دیتے رہیں گے، تو آبویسلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو سپورٹ سچ اے کمپنی. تو وہ لوگوں نے پھر اس کا بوائیکاٹ کال کر دیا. تو بی ڈی ایس موومنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ٹارگیٹڈ لسٹ میں نہیں ہے، لیکن آرگینک بوائیکاٹ لسٹ میں یہ ہے، اینڈ وی سپورٹ پیپل بوائیکاٹنگ آلسو. اچھا اب اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو آپ کو دیتا ہوں. لیٹ سے دیر سو آئی نو آف اے فرینچائزی اونر جو خود ایکچولی سیرین ہیں، اس کے والد صاحب پیلسٹائن میں پوری زندگی رہے ہیں، ایکچولی ان غازہ. ہی آلسو اونز اے فرینچائز. اگین آئی ایم ناٹ نیمنگ نیمز، بٹ میرا سوال یہ ہے کہ جو اونر آف دی فرینچائزز ہیں، لیٹ سے کہ دیر آر اوبیسلی دیر آر لیولز، ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کچھ تو بلیٹنٹ ہے نا، اب آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ کی ماسٹر فرینچائز اوپنلی سپورٹ کر رہی ہے ایک کاز، دیٹس گوئنگ ٹو لیڈ ٹو یور اون پرابلمس. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اکنامکلی جو آپ کے بزنس اونرز ہوتے ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں، یا ملک میں اس کی افیکٹس آتے ہیں، ڈو پیپل لوز جابس بیکاز آف اٹ، وہ والا اینگل، اور ٹو مائی نالج آئی ایم ناٹ اویئر، تو آپ مجھے بہتر اس کا بتا سکتے ہیں کہ پرسنٹیج کیا باہر جاتی ہے، کیا اندر رہتی ہے ملک کے. یہ ساری چیزیں ہمیں ایز اے لے مین تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتی نا. یہ والا اینگل کا کیا آپ کا سارٹ آف؟ دیکھیں آبویسلی جب آپ فرینچائز لیتے ہیں، آپ کا فرینچائز لائسنس ہوتا ہے اور اس لائسنس کی پیمنٹ ہوتی ہے اینول، رائٹ. تو وہ تو آپ پیسے دے رہے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلز کتنی ہے، آپ کا کتنا بڑا فرینچائز ہے،
کتنے زیادہ فرانچائزز ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آبویسلی آپ کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اس کمپنی کے. لیکن اس سے زیادہ یہ ایک سمبولک بوائکاٹ بھی ہے. جو آپ کو پتہ ہے سارے جو برانڈز ہیں وہ اپنے مارکیٹنگ پہ ریلائی کرتے ہیں فار پاپولیرٹی. سو دس از بیسکلی این اینٹی مارکیٹنگ کیمپین، رائٹ، ویئر یو آر سیئنگ کہ اس کمپنی بیکاز ان کے یہ ایکشنز ہیں ان کو ہمیں بوائکاٹ کرنا چاہیے. تو ایک سمبولک میسیجنگ بھی اس میں ہوتی ہے. سو ایوری تھنگ از ناٹ plain economic but also symbolic, and the two are obviously linked, right? These are big companies because they have economic power, because they're billion-dollar companies etc, and that's why they're there, right? تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ ایسی بزنسز کو سپورٹ کریں جو پیلسٹینین اونڈ ہے، رائٹ. آپ ایسی فرانچائزز کو سپورٹ کریں جو اسٹینڈ لیتے ہیں اسرائیل کے خلاف. ایگزامپلس دے سکتے ہیں آف پیلسٹائن اونڈ فرانچائزز اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ آپ نے کہا تھا نام نہیں لینے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کافی بزنسز ہیں جو پیلسٹینینز پاکستان میں پریزنٹ ہیں جو لے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کل بھی میں نے دیکھا تھا کراچی میں ایک پوری بیکری ہے پیلسٹینین اونڈ، پھر ایک اور ٹیک آؤٹ کمپنی ہے جو پیلسٹینین اونڈ ہے، رائٹ. اینڈ دین دیر آر ادر کمپنیز دیٹ سے that are not investing in occupied territories. So you support them. ضروری نہیں ہے کہ وہ فلسطینی فلیگ لگا رہے ہوں اپنے ہر مارکیٹنگ کیمپین میں، لیکن ان کی بزنس پریکٹسز زیادہ ایتھیکل، رائٹ. اور یہ دنیا بھر میں دوسری موومنٹ بھی ہے بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کی، where they're pushing businesses to be cognizant of کیا ہیومن رائٹس پریکٹسز ہیں جو آپ نے رسپیکٹ کرنی. بالکل. تو فار ایگزامپل آپ چائلڈ لیبر پریکٹسز جو ہے جو کمپنیز انوالوڈ ہیں آپ ان کو بوائکاٹ کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ ریگولیشنز ہوتے ہیں، پھر امپورٹ ریگولیشنز ہوتے ہیں. لیکن تو میرے خیال سے اسی طرح پھر اسٹیٹ پالیسی بھی ہونی چاہیے کہ جو کمپنیز اسرائیل کو اوپنلی بینیفٹ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، انویسٹ کر رہی ہیں، تو اسٹیٹ بھی ایک ایکشن لے اور بولے اچھا اس کمپنی کے ساتھ ہم بزنس نہیں کریں گے، رائٹ. سو آئی تھنک اوور آل دیٹ پریشر ہیز ٹو بی بلٹ، کیونکہ ادروائز آپ کیا کر سکتے، ہاؤ ڈو یو ٹیک ایکشن اگینسٹ اسرائیل. تو آپ کے پاور میں جو کچھ ہے ایز اے کنزیومر آپ اس کو ایکسرسائز ضرور کریں. بالکل، رائٹ. اور جہاں تک بات رہی آبویسلی فرانچائزز ڈو امپلوائے لوکلز اور اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے، رائٹ. بٹ آبویسلی اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ون ریسٹورانٹ یو آر گوئنگ ٹو اندر، اینڈ دیٹس ہاؤ مارکیٹس ورک. کچھ ریسٹورانٹس بالکل اچھے چلتے ہیں، کچھ بند ہو جاتے ہیں، وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ دوسرے ریسٹورانٹ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. جتنے ریسٹورانٹ بند ہو رہے ہیں اتنی ہی کھل رہے ہیں. اور آج کل ہم اسلام آباد میں یہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ نئی جگہ کھلتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے وہ تو آرگینکلی ہوتا رہتا ہے ایک مارکیٹ میں اینی وے. لیکن آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے کہ آپ بوائکاٹ کرنا ہے. اور ایسی کمپنیز کو میرے خیال سے کانشینس بھی ہماری نہیں مانتی کہ ہم سپورٹ کریں. ابھی میں گروسری شاپنگ گیا تھا، گھر کے لیے سامان لے رہا تھا، تو میں نے لسٹ کھولی بی ڈی ایس کی. اس میں دیکھا، میں نے سوچا، میں کہا اچھا یہ پروڈکٹ تو میں پہلے لیتا تھا بٹ دس کمپنی از کمپلیسٹ ان آکیوپائڈ ٹیریٹریز. پھر میں نے اس کے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈے، تھوڑا سا ٹائم لگا مجھے، لیکن مجھے میڈ ان پاکستان ڈٹرجنٹ مل گیا، میں نے وہ خرید لیا، رائٹ. اور آپ کو لگتا ہے اس سے ایک، اگر میں پلینگ لائک sort of devil's advocate here in an advantageous way, اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شاید آپ کی لوکل گڈ زیادہ، ہمارا تو ویسے بھی ہمیں امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، بالکل اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے تو ویسے مسئلے بہت سارے ہیں، بالکل ڈٹرجنٹ سے لے کے ٹیشو پیپر ہم امپورٹ کرتے ہیں. اچھا آپ when I was following your career a little bit, I saw your TED talk and you've sort of been involved in activism well over a decade now, I'd say, at least. اور اس میں بہت ساری ڈفرینٹ اسٹرگلس ہیں، رائٹ. اینڈ Israel Palestine is an emotional issue for a lot of religious reasons, right? I wanted to ask your opinion on this. ہمارے جو پریویس گیسٹ آئے تھے ٹو ٹاک اباؤٹ دس، حاشر صاحب جو تھے، ہی از اے پروفیسر. ہی مینشنڈ کہ یار پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں آپ کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اگر آپ کی گورنمنٹ کسی چیز سے ایگری کرتی ہے تو آپ کو وہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریکٹیکلی اسپیکنگ. دس از اے پرسنلی آئی فیل لائک اے ہارش ویو، بٹ اٹس ہز ویو اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، کافی لوگوں کے پروٹیسٹ کے بارے میں ایسے ویوز ہوتے ہیں جو اپوز کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک شو آف سالیڈیرٹی ہے. میرے کافی فلسطینی دوست ہیں اور
پہلے بھی ماضی میں بھی جب ایسے ایونٹس ہوئے ہیں اسرائیل، یہ پہلا اٹیک تو نہیں ہے اسرائیل کا غازہ پہ، ہوتا رہا ہے، لیکن آبویسلی ابھی اس بار کی اسکیل جو ہے بہت زیادہ ہے. لیکن جب بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے اتنے تھینک یو میسیجز آتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں کل کتنی بڑی پرو اسرائیل ریلی ہوئی کہ نو سیز فائر. اور اگر آپ ایک فلسطینی اور آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کا دل کیا محسوس کرے گا. اور پھر آپ دوسری جانب دیکھتے ہو کہ پوری دنیا میں آپ کی سپورٹ میں لوگ نکل رہے ہیں. لنڈن میں 1 million people came out to protest in favor of Palestine and calling for a بالکل. ceasefire. And not just Muslims, right? مطلب Not just Muslims, and this is not a religious issue. یہ بات کلیریفائی کرنا بڑا ضروری دنیا ہے. بھر میں اتنے زیادہ جوئش گروپس ہیں جو نکل رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اسرائیل کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں نیتنیاہو کے خلاف. 70% of Israeli population right now is saying کہ جس طرح نیتنیاہو نے اکتوبر 7 کے ایونٹس کو ریاکٹ کیا یہ بالکل غلط. تو ہی از اے ویری ڈیپلی انپاپولر لیڈر ود ان اسرائیل آلسو. لیکن یہ ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ کا یہی وہ رہا ہے کہ ہم عربس کو الگ کریں گے، فلسطینیوں کو الگ کریں گے. تو اس کا جو اس کو کہتے ہیں زائنزم. جو زائنزم اور جوڈزم میں فرق ہے. ابھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو طالبان ہیں وہ سارے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے. بالکل. اسی طرح جو اسرائیلی حکومت ہے وہ سارے جوز کو نہیں ریپرزینٹ کرتی. کین یو ٹیل می دا ڈفرنس تاکہ ہمارے ویورز کو بھی سمجھ آئے. واٹ از زائنزم؟ ہمیں سننے میں تو بہت آتا ہے نا، جوڈزم، زائنزم، فرق کیا ہے؟ دیکھیں، زائنزم کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جوئش سپریمیسی، کہ آپ ایک جوئش سپریمیسسٹ اسٹیٹ بنائیں جو صرف جوز کے لیے ہو، جہاں صرف جوز کے لیے رائٹس ہوں اور عربز اور پیلسٹینینز اور مسلمس کے لیے وہ رائٹس نہ ہو. سو دیٹس بیسکلی دا آئیڈیا آف زائنزم، جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک جوئش پاورفل اسٹیٹ ہونا چاہیے، عربس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، ان کی سیٹلمنٹس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. لیکن پھر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جوئش وائس فار پیس، جو پروٹیسٹ کر رہی ہے اگینسٹ اسرائیلی گورنمنٹس اٹیکس آن غازہ. تو ہم اسرائیل کے اندر بھی پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے باہر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جوئش کمیونٹیز اس کے خلاف بھی بول رہی ہیں. تو میرے خیال سے ہماری بھی جو نفرت ہے وہ اسرائیلی اسٹیٹ کے لیے ہونی چاہیے جو غلط کام کر رہی ہے، پورے ایک مذہب کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ اسٹیٹ غلط کام کر رہی. تو یہ ڈفرینس بہت ضروری ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں، جہاں ہم ہیں ابھی پولرائز ہوتی جا رہی ہے سچویشن مزید، what do you think will happen and what do you hope will happen? What are your sort of thoughts on the future? دیکھیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ پریشر گلوبلی پڑ رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل کیم آؤٹ ان سپورٹ آف پیلسٹائن. پیرس میں ہم نے دیکھا ہے، برلن میں ہم نے دیکھا ہے، لنڈن میں دیکھا ہے. تو پورے ویسٹ کے اندر بھی لوگ نکل رہے ہیں اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا جینوسائڈ کر رہے ہو، اسٹاپ ڈوئنگ دس. جو یو کے کی ہوم سیکرٹری تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو پروٹیسٹرز ہیں فلسطینین یا پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز، ان کو پولیس شوڈ ٹریٹ دیم ہارشلی. اچھا. And she's been fired recently by the Prime Minister. And now there's a new Home Secretary. Right? So there are some changes that are happening. There are people speaking up. Pressure aa raha hai. Pressure بہت زیادہ آ رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کی انالیسس کریں تو ابھی جو ہے پرو پیلسٹائن سوشل میڈیا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو پرو اسرائیل. تو کیونکہ ابھی اتنے زیادہ لوگ دنیا بھر اس پہ بات کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، اور جو پرو ہیومن رائٹس لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ اس کو کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں، امریکہ کی، برطانیہ کی، جرمنی کی، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بات ہے، مطلب اگین یہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ سوشل میڈیا الگوریدمز آر شیڈو بیننگ سرٹن پرو پیلسٹینین کانٹینٹ. شاید ہمارا بھی ابھی ہو جائے جو میں نے یہ سینٹینس بولا ہے، لیکن بالکل جو سوال یہ ہے کہ is that even, do you think that's actually happening? And پھر میرا sort of follow up اس پہ ہے کہ if it is happening or not happening, سوشل میڈیا کی پاور ہم نے یہ تو دیکھی ہے کہ میسیج اب وائلڈ فائر کی طرح بس سب کو مل جاتا ہے. امیجز آپ کو فرام دا ہارسز ماؤتھ جب آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے تو وہ ڈیپلی افیکٹ کرتا ہے آپ کو. ہیو وی سو فار، یہ ایشو تو نیا ہے
سنس دی ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا نے پریشر اتنا مینٹین کر پائے ہو ٹو گیٹ سرٹن سکسیسز اور ہیومن رائٹس ونز آپ کہہ لیں؟ جی، آپ کے پہلے سوال پہ دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جو شیڈو بیننگ ہے، اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکی حکومت جو ہے ان کی پوری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیبلش کریں کہ اگر آپ پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہے ہو تو آپ حماس کو سپورٹ کر رہے ہو، حماس کو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتے ہیں، تو بائی افیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پیلسٹائن کے فیور میں بول رہا ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ کر، اور یہ ان کا ایک نیریٹو ہے جو یہ پروپیگنڈا، اور 9/11 سے ہم دیکھتے جا رہے ہیں رائٹ، کہ اس طرح کا وہ پروپیگنڈا کریں کہ اچھا جو امریکہ اسرائیل کے خلاف بولے گا اور پیلسٹینینز کے یا عراقیوں کے یا کسی اور کے تو ٹیررسٹ، تو وہ لیبل لگا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ غازہ کی حکومت ہے، لیکن حماس کی ٹو مائی نالج اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ 3 حصے نہیں ہیں، ایک ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے اور ایک ملیٹنٹ ونگ، اور اب وہ ملیٹنٹ ونگ الگ نہیں ہو گیا فرام اٹس پولیٹیکل، ایز ان جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جو اٹیکس بھی حماس نے کیے اسرائیل پہ وہ سینکشنڈ نہیں تھے بائی کوئی گورنمنٹ، یا وہ ایز ان اٹ واز اے، دیکھیں یہ گرے ایریا ہے کیونکہ پیلسٹائن میں بھی 2 حکومتیں ہیں، ویسٹ بینک میں آپ کی پیلسٹینین اتھارٹی ہے اور غازہ میں حماس ہیز ٹیکن کنٹرول سنس 2007 رائٹ، اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پھر پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے ان کا بھی کچھ کنٹرول ہے غازہ میں، فار ایگزامپل وہ تنخواہیں وہ دیتے ہیں رائٹ، ایڈمنسٹریٹو کافی چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو ڈی فیکٹو کنٹرول ہے وہ حماس میں۔ ہم نے غازہ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک الیکشن ہوا تھا بالکل، جس الیکشن میں حماس جیتی تھی، بالکل رائٹ، بیکاز دے ریپرزینٹ دا پیپل، لیکن پھر حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور جب آپ ان کو مینشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو پھر شیڈو بین ہو جاتے ہیں، شیڈو بین ہو جاتے ہیں رائٹ۔ تو اس میں ہم نے طالبان میں بھی یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ طالبان کی بات کرتے تھے تو آپ کی پوچھ ہٹ جاتی تھی کیونکہ طالبان کو ٹیررسٹ میں بس آپ کو یہ بتا دوں کہ مہینہ آپ نے ہمیں تو شیڈو بین کرا دیا، آپ نے سارے وہ جو ورڈز ہیں 2021 میں ہم نے مجھے دیکھ رہے ادھر سے کہ یار 2021 میں ہم نے کیا دیکھا کہ طالبان جو افغانستان کو ٹیک اوور کر لیتی، تو اگر آپ افغانستان کی حکومت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ شیڈو بین ہو جائیں گے؟ اور اس میں ایک ویسٹرن ہپوکریسی ایک بار پھر ہمیں نظر آتی ہے۔ جو پاکستانی ایک میڈیا آؤٹلیٹ تھا جس میں اردو میں طالبان پہ رپورٹنگ کی تو ان کا اکاؤنٹ جو ہے واز ٹیکن ڈاؤن بائی میٹا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو طالبان کا سراج الدین حقانی ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں پورا آپ ایڈ لکھ رہا ہے، تو نیو یارک ٹائمز کا پیج تو فیس بک نے نہیں ہٹایا، تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈز بھی ہمیں نظر آتے ہیں رائٹ۔ اور اب خود امریکہ نے جو ہے وڈرا کر لیا افغانستان کو، طالبان کو ایک پلیٹر میں ہینڈ اوور کر دیا، تو ہمیں پھر سوشل میڈیا کمپنی شوڈ آلسو ریئلائز کہ آپ گلوبل کمپنیز ہیں، آپ صرف امریکہ میں کام نہیں کرتے، تو آپ کیوں امریکن فارن پالیسی کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ آپ فورس کر رہے ہیں گلوبلی رائٹ، اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ سینسرشپ کر رہے ہیں اور آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں بائی restricting the right to freedom of expression and speech of social media users the world over. اینڈ ٹو دا سیکنڈ کویشچن، یہ تو آپ نے کافی اچھا تھوڑا لوسیڈیٹ کیا، مجھے یہ بتائیں کہ جو دوسرا میرا سوال تھا کہ ابھی تک ہم نے پیپل ٹاک اباؤٹ ٹرکی میں ایک سورٹ آف جب سول وار ہوئی تھی اور لوگ نکلے تھے یوزنگ سوشل میڈیا، آرگیولی برے ایگزامپلس ہیں ٹرمپ میں بھی، خان صاحب از این ایگزامپل آف سوشل میڈیا strength. Have we seen moments in human rights activism جو سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو لڑکا جس کے 30 فالوور ہیں یا ہم جیسی چھوٹی سی بکواسی پوڈ کاسٹ جو اس طرح کے ٹاپک کو کور کر رہا ہے has actually made, I mean we can point to کہ یار یہ دیکھیے ہوا تھا، آپ نے اپارٹھائڈ کا ایگزامپل دیا، obviously that was pre social media. 100%. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا سے پہلے آپ نے اگر آواز اٹھانی ہوتی تھی تو آپ کس طرح اٹھاتے تھے؟ By protesting, I guess. آپ پروٹیسٹ کرتے تھے رائٹ، لیکن آپ کتنی پروٹیسٹ کر، اور لوگوں کو پروٹیسٹ کے بارے میں کس طرح پتہ چلتا تھا؟ میڈیا کے تھرو، لیکن میڈیا کتنی فریڈم ہے میڈیا کے پاس، اور اس سے پہلے تو صرف اسٹیٹ میڈیا ہوتی تھی، بالکل پرائیویٹ میڈیا تھی بھی نہیں، تو جو اسٹیٹ چاہتا تھا
وہ ٹی وی پہ آتا تھا، جو اسٹیٹ نہیں چاہتا تھا وہ ٹی وی پہ نہیں آتا تھا. تو لوگوں کی آوازیں اور لوگوں تک اور حکومتوں تک پہنچتی ہی نہیں. سوشل میڈیا نے آپ کو یہ پاور دے دیا ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے پہنچا سکتے ہیں اپنی انٹینڈیڈ آڈینس تک، رائٹ؟ تو آپ حکومتوں کو، کمپنیز کو اور لوگوں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے. آپ ہیش ٹیگس کا استعمال کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ہیش ٹیگ، جب ٹرینڈ ہوتا ہے دا میڈیا پکس اٹ اپ، وہ بھی رپورٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس پہ. جس طرح I'm sure آپ کو یاد ہوگا پہلے جو ہم دونوں when we were younger تو I think مشرف کے ایرا میں چیف جسٹس کے خلاف جب ریلیز لائرز موومنٹ رائٹ، تو ویسے اس زمانے I happen to be there as well. اور ہوتا کیا تھا کہ اسکول میں سب بات کر رہے ہیں کہ یار اس ٹائم پہ مطلب اٹ واز ویری ہارڈ ٹو موبلائز پیپل کمپیریٹیو آج کے، رائٹ؟ تو یہ تو فرق نظر، یہ تو مطلب ویژولی نظر آتا ہے نا آپ کو. بلکہ آئی ایم گلیڈ یو براٹ دیٹ اپ، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے پروٹیسٹ کے لیے، کیونکہ تب فیس بک نیا نیا آیا. بالکل، لائک آئی وازنٹ ایون آن فیس بک. مجھے یاد ہے کسی نے مجھے بتایا تھا اسکول میں ہوتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ میکڈونلڈ جانا ہے، یہ پتہ کدھر جانا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، آئی واز ایٹ دیٹ پروٹیسٹ آلسو. تو وہ فیس بک پہ لوگ اسٹیٹس لگاتے تھے اور ایونٹ بناتے تھے اور پھر اس کو لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا. ایز ان مجھے یاد ہے کہ سمن شوڈ می کہ فیس بک کا یہ گروپ ہوتا ہے، اور میں اس ٹائم آئی ڈونٹ ایون یوز فیس بک، تو میں دیکھ رہا ہوں اچھا یہ کیا ہے، یہ سسٹم کیسے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اب میں آپ پہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ نہیں، آئی ڈونٹ نو اف اٹ از کنٹروورشل ایدر، لیکن ایک میرے ذہن میں بات چلتی رہتی ہے وچ از ناٹ. سو پہلے یہ کلیئر کر دیتے ہیں، دی پیلسٹائن ایشو از دا پیلسٹائن ایشو، ٹھیک ہے، اور یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن فار ایگزامپل ہم نے بھی بات کی نا کہ اگر آپ اپنی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ پہ پریشر آتا ہے. جو ابھی افغانستان یا افغانی ہمارے جو بھائی ہیں ادھر کے ساتھ ہو رہا ہے، اوکے اٹس ناٹ اے گلوبل ایشو اینڈ اٹس ناٹ ایز بیڈ ایز جو ہو رہا ہے، میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں بس یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ڈو یو تھنک وی ڈوئنگ انف فار دیم، اینڈ ڈو یو تھنک کہ دیکھیں جو بھی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اگر آپ مسلمان والی بات کرنا ہی چاہ رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. ڈو یو تھنک مطلب دیر از انف وائس آن دیٹ پرٹیکولر ایشو بینگ ریزڈ؟ دیکھیں اگین جب ہم پیلسٹائن اسرائیل کی بات کر رہے تھے تو ہم پروپیگنڈا کی بات کر رہے تھے، اور کس طرح آپ ایک پاپولیشن کو ڈی ہیومنائز کرتے ہو اوور ٹائم. آپ ان کو ٹیررسٹ بلاتے ہو جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ ان کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہو کہ آپ کی پوری پاپولیشن اسٹارٹس ٹو بلیو دیٹ. بالکل، جس طرح ہم اور تو افغانستان میں بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے، اور جو افغان لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہمیں یہی نظر آتا ہے جو پاکستان نے کیا. سب سے بڑا ایشو میرے خیال سے وہ یہ ہے، ایک تصویر آئی ایک چھوٹی بچی کی ایز پارٹ آف اے فیملی جس کو افغانستان واپس بھیجا جا رہا تھا، اور اس نے اسکول بیگ پکڑا ہوا تھا، اور ایک جرنلسٹ نے اسے پوچھا کہ تم افغانستان میں اسکول جاؤ گی، اور اس نے کہا کہ افغانستان میں ہم اسکول جا ہی نہیں سکتے. اور تو میرے خیال سے اس امیج کو اگر کوئی بھی پاکستانی دیکھے اور پھر بھی وہ کہیں کہ ان کو واپس بھیجو، تو پھر تو ہمیں ہیومینٹی رہی نہیں. نہیں، میرا سوال یہ نا کہ ہم ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، ہاں اتنے ہزار میل دور ہم سے، ہمارے ڈور اسٹیپ پہ، اور ہم خود ادھر جو ہے چیئر لیڈنگ کر رہے ہیں کہ ان کو نکالو 1.7 ملین افغانس کو. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو 40 سال سے زیادہ پہلے یہاں آئے تھے. بالکل، جو پہلا they don't know any country، وہ پاکستان سے باہر گئے ہی نہیں. بالکل، وہ اردو بولتے ہیں، وہ یہاں ہی اسکول گئے ہیں، وہ یہاں ہی کام کرتے ہیں، ٹیکس بھی یہاں دیتے ہیں. بالکل، رائٹ، ایوری تھنگ. اور جس طرح فار ایگزامپل آپ ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں تو بہت دفعہ ہوا ہے، لیکن یہ جس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں گیٹ آؤٹ آف آور کنٹری، یو آر ناٹ فرام ہیئر، ہمارے ادھر یہی ہو رہا ہے. اچھا اب میرا سوال یہ آرگنائز موومنٹس کی جہاں تک بات ہے، یار جو میں صرف افغانیوں کی بات نہیں کر رہا، اینی مائنورٹی ان پاکستان، مطلب اٹ از اسکیری کس لیول پہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور میں کبھی کبھار اس طرح سوچتا ہوں نا کہ ہم سب بھائی بھائی ہو جائیں گے اگینسٹ اے فورن اینمی. بالکل، یو نو اگر ہم اسرائیل کا نام لیں، انڈیا کا نام لیں، تو سب بھائی بھائی یونائٹ ہو جاتے ہیں. جی اپنا پرسنل اگر آپ مطلب دیکھیں، سم ٹائمز آئی تھنک، میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. ایکچولی میرے پارٹنرز جو ہے نا، میری جو آئی کنسرن دی ایجنسی دیٹ آئی ایم پارٹ آف، دے فرام رومینیا. تو جب میں ان کے ساتھ رومینیا میں ہوتا تھا، وی ہیو این ایجنسی دیئر ایز ویل، تو میں ان کو کہانی سنائی بچپن میں کہ یار وہ بھالو اور بندر کا تماشا آپ نے دیکھا ہوگا، رائٹ؟ تو ایک تو اس میں اینیمل رائٹس کا ایشو ہے. تو خیر میں انہیں اسٹوری سنا رہا تھا کہ یار یہ میرے لیے نارمل ہوتا تھا، میں پاکستانی تھا، میں باہر آیا ہوں تو میں سمجھایا کہ دی ویئرڈ بات ہے.
باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بھالو ہے اور یہ بندر یہ تمہارے گھر کیسے آتے ہیں؟ تو میں نے کہا ٹیکسی میں. کہتے اچھا وہ ہنسنا شروع, بالکل آپ کی طرح ہنسنا شروع, کیا مطلب ٹیکسی میں آتے ہیں؟ میں کہا خدا ہی قسم ٹیکسی. تو جب آئیکن 7 کا پہلا دن تھا نا, جب ایجنسی کھلی, تو ان نے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ایجنسی کیا ہے, امپلائی سے ملے, بھالو بندر ٹیکسی میں بلا کے دکھاؤ. میں کہا اچھا میں بلاتا ہوں. میں نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا یہ زو کے پاس ادھر F6 میں, اس کو بولا, میں نے کہا بھالو بندر کو بلا. وہ ٹیکسی میں آئے, میران میں اس طرح کر کے آئے. اچھا فرسٹلی تو دیٹ شاکنگ کہ آپ 100 روپے لے رہے ہو, پیچھے بھالو بٹھا رہے ہو, ٹھیک ہے, مطلب دیٹ اسٹل بلوز مائی مائنڈ. کیونکہ اب جب میں ان گوروں کو دکھا رہا تھا نا, تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی دیٹس اچھا, آئی ڈنٹ ریئلائز وہ ٹیکسی میں سمجھا پیدل ہی آتے ہیں. پیدل بھی آتے ہیں آپ, ٹیکسی آپ ابھی ٹیکسی میں منگوا لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اتنی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے کہ 100 روپے کے لیے. خیر میں آپ کو اس میں مسئلہ بتاتا ہوں کیا ہے. جب وہ بھالو اترا, وہ سارا ہو گیا, تو وہ بھالو آگے کسی اور کے گھر جا رہا تھا, مجھے نہیں پتا, اگر سی ایٹ اپوائنٹمنٹس. لیکن خیر تو وہ بھالو جو جا رہا تھا نا, تو ہمارے گھر پہ ایک کام کرتی ہیں, ان کو میں نے کہا یار ٹیکسی والے کو کہا یار اس کو گھر لے جانا. تو میں نے اس کو پیسے پکڑائے, اللہ کی قسم وہ ٹیکسی والا بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ تو ایکس ریلیجن کی ہے, اس کو نہیں میں بٹھاتا. میں کہا بھالو کل میں بولتا ہے, مطلب تم نے ابھی میرے سامنے ایک بندر اور بھالو کو میرے گھر لے کے آیا ہے, وہ ٹھیک تھا تمہارے لیے, وہ کوئی ایشو نہیں تھا. اور وہ دیٹس مور اسکیری فار یور لائف کہ there's a bear in the back, وہ ٹھیک ہے. لیکن ایکس ریلیجن, I won't name names, لیکن کہ انسان کو میری گاڑی میں نہیں. اچھا پھر میں نے اسے ایک اور سوال پوچھا, میں نے کہا یار یہ جو میری پارٹنر ہے, یہ جو آئرینا از ہر نیم, شی از بلانڈ ہیئر, میں نے کہا اس کو بٹائے گا؟ کہتا ہے ہاں. میں کہا یہ بھی تو وہی ریلیجن کی ہے. کہتا ہے ہاں لیکن گوری ہے, اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. میں کہا یار اب اس ملک میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اگین, آئی نو کہ ہم پیلسٹائن اسرائیل کی بات کریں, لیکن میں سوال آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ یہ والی جو ہماری تھاٹ پروسیس ہے, یہ والی جو ہماری, مطلب ہم نے جو بنگالیوں کے ساتھ کیا, ہم جو اب افغانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, بلوچ کے ساتھ کر رہے ہیں, پشتون, مطلب ہم نے کسی کو چھوڑا ہے؟ مطلب should we not be, and people like yourself جو influential in activism ہیں اور sort of channel that youth, کہ انورڈ بھی تو دیکھو نا یار. مطلب ماشاء اللہ دیکھو, there are certain good things. عورت مارچ ہوتی ہے which is good, this is very important in this country, right? اور لوگ اس کی جو بھی اس کی نیگیٹو سینٹیمنٹ وہی اسلام آباد میں کیوں ہو رہی ہے, وہ دیکھو ضروری ہے, رائٹ, F6 میں ہو رہی ہیں, جہاں بھی ہو رہی ہے, ضروری ہے. پہلا اسٹیپ تو ہے نا کہ لو. ڈو یو تھنک دیر از ناٹ انف آف اے کوشچن لوکلی, یار ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھیں لوکلی آپ جب پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے پھر کیا ہوتا ہے جو پروٹیسٹرز کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ اسٹیٹ کو اپوز کرتے ہیں اور اسٹیٹ کی پالیسیز کو اپوز کرتے ہیں, جیلیں بھری میں پاکستان, بالکل رائٹ, آف پولیٹیکل پرزنرز ناٹ کنوکٹڈ, آپ کی بیل ہوتی ہے, آپ جیل سے نکلتے اسی وقت آپ کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا, رائٹ. اور یہ شروع سے ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن پاکستانیوں میں ایک ہسٹری آف ریزسٹنس ہے. ہم نے کتنے ڈکٹیٹرز کو نکالا, رائٹ, آفٹر اے لاٹ آف اسٹرگل. تو پاکستان میں ریزسٹنس بھی ایک ان بلٹ ہے. میرے خیال سے اسی وجہ سے وی انڈرسٹینڈ کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے زیادہ ہے ہمدردی اتنی, کیونکہ اوور ہسٹری ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. وی ور آکوپائڈ بائی دا برٹش فار 200 years, وہ بھی ایک آکوپیشن. اسرائیل پیلسٹائن واز ڈیوائیڈڈ سملرلی ٹو اس ان انڈیا. ایگزیکٹلی. تو یہ سارا ایک لنکڈ ہے. تو وی آر پاکستانی سٹیزنس بٹ وی آر آلسو گلوبل سٹیزنس, وی آر پارٹ آف دا ورلڈ, اور امپیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. ہم جو پروڈکٹس آج یہاں لیتے ہیں, دوز کمپنیز بینیفٹ اینڈ دین انویسٹ ان اسرائیل. تو ہمارا ایک ڈائریکٹ لنک بھی ہے اکنامک, رائٹ. تو میرے خیال سے لنکیج جو ہے وہ ہر چیز میں ہے, رائٹ. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اتنے زیادہ ایشوز, بالکل. اور میرے خیال سے کیونکہ ابھی اسرائیل پیلسٹائن پہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے, اسی شور میں ہم نے ادھر افغان لوگوں کو چپ کر کے کہا کہ چلو آپ لوگ نکل. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اسی شور کے اندر آپ ان کے لیے بھی تھوڑی سی ان کے لیے بھی شور ہو جائے نا, مطلب زیادتی نہیں ہے. اور بلکہ پروٹیسٹ ہوئی ہیں, کوئٹہ میں ہوئی ہیں, چمن میں ہوئی ہے, کل بھی ایک پروٹیسٹ تھی وہاں, لیکن آپ کی میڈیا پہ وہ نہیں دکھایا جاتا, صرف سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو گے. But there are people coming out. لیکن جیسے آپ نے کہا اتنا زیادہ جو پروپیگنڈا ہو گیا, تو
آپ کو کیا لگتا ہے 1.7 ملین افغان سارے ٹیررسٹ ہیں؟ اور وہ بات چھوڑیں یار, ہمارے پاس جو یہ آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں نا, ہمارے پاس بندے زیادہ ہیں. 220 ملین یا 221 ملین از ناٹ گوئنگ ٹو چینج دا بگر پکچر. آپ اور جو آپ کے اپنے لوگ ہیں وہ کرائم نہیں کر رہے ہیں, اور اگر وہ کرائم کرتے ہیں ان کو بھی آپ ملک سے نکال دو گے, رائٹ؟ سو یو گو آفٹر کرمنلس, رائٹ, ناٹ an entire, اور یہ collective punishment کا مائنڈ سیٹ. بالکل similar to, as in I'm What not trying to Israel's draw doing. parallels, but the idea or the principle is that of collective punishment. بالکل. اور یہ برٹش کرتے تھے لوکلز کے ساتھ کہ اگر آپ کی ٹرائب کے ایک بندے نے کچھ غلط کیا ہے ہم پورے ٹرائب کو پنش کریں. تو یہ مائنڈ سیٹ بھی ڈفرینٹ ہونا, چینج ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو پرسیکیوٹ کریں, ناٹ دا پور پیپل ہو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اے ویج ڈے بائی ڈے بالکل اینڈ سینڈ دیئر کڈس ٹو اسکول اینڈ فیڈ دیئر فیملیز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈیز سارے جو انسان ہیں ان کے مسائل ایک ہی ہوتے ہیں. اور ہم نے کتنا شور مچایا تھا جب سیریا سے ریفیوجیز جا رہے تھے یورپ کے, دیکھو یورپینز نہیں چھوڑ رہے ہیں سیرین کو, تو آپ کیا کر رہے ہو؟ بالکل ہم ایک ہی چیز نہیں کر رہے. اور سوری میں تھوڑا اینڈ اٹ وتھ اسرائیل اینڈ پیلسٹائن اگین, لیکن ایک لاسٹ کویشچن اس میں یہ, کبھی کبھار میں یہ سوچتا ہوں, اینڈ سنس یو آر مور ایکٹیو, آپ مجھے بہتر یہ بتا سکتے ہیں, کیا یہ وجہ اس لیے ہے کہ ہسٹوریکلی نا پاکستان میں, انڈیا میں یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لوگوں میں, از اٹ بیکاز ایک زمانے میں وہ کاسٹ سسٹم ہوتی تھی اینڈ ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچوت ہے, یہ ہم سے نیچے ہے, یہ ہم ہیں, یہ وہ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا تو کسی سے پوچھیں گے آپ کیا ہو پاکستان میں, تو وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ میں پاکستانی ہوں, وہ جواب میں لودھی ہوں, میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں باسی ہوں, میں پتہ نہیں جو بھی ان کی رائٹ. کاسٹ سسٹم ابھی بھی ایک ٹرائبل سارٹ آف بہت زیادہ ہے. ڈو یو تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنز وائی وی اسٹرگل ٹو ایکسیپٹ ایوری ون ایز ایکول؟ میرے خیال سے that in certain regions of Pakistan the caste system is very pronounced, in others not so much, right? لیکن جی بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک pronounced system ہے caste system. اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے, مجھ سے پوچھتے تھے, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے, رائٹ؟ تو میں پھر پوچھا کہ کیا ہوتا ہے, جس طرح مجھے تو پتہ, میرے کو گاؤں بھی نہیں تھا نا, تو میں تو بڑا اسٹرگل کرتا تھا. ہاں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا کاسٹ یہ وہ. اور پھر اسی طرح جو ریلیجیس سیکٹس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی اتنی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ بس کہا کہ ہم بس مسلمان ہو, تو اندر جتنے یہ سنی کے اندر, شیعہ کے اندر, پتہ نہیں کتنی اس کے اندر بھی اتنے زیادہ, تو وہ میرے خیال سے ڈویژنز, اور اس میں پھر سینس آف سپیریورٹی بھی آ جاتی ہے کہ اچھا ہم تو یہ ہیں, یہ اور لوگ نہیں ہیں تو ہم بہتر ہیں, رائٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو پورا قانون کا نظام ہے ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شہری ایک برابر شہری, رائٹ, اور ہر شہری کے برابر حقوق ہیں. تو ہمارا اسٹرگل یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہمارے بنیادی حقوق جو ہمارے پاکستان کا آئین جو ہے گارنٹی کرتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں, اور جو رائٹس نہیں امپلیمنٹ ہوتے اس کو پھر ہم فورس کریں اسٹیٹ کو کہ آپ امپلیمنٹ کریں. کیونکہ ہم کیوں یہ کریں, کیونکہ ایز پاکستانی سٹیزنز ہم ووٹ دیتے ہیں اور ہم ٹیکسز دیتے ہیں, بالکل, اور ہمارے پیسوں سے حکومت چلتی ہے. بالکل. تو اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے وہ ہمارے پیسوں سے کر رہی, اینڈ وی ہیو ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. اسی طرح ہم امریکیوں کو بھی آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیکسز سے اسرائیل میں بامبنگ ہو رہی ہے, تو آپ اپنے حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ. بالکل, رائٹ. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ اور سٹیزن کا, اس میں جو سٹیزنس کی امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اسٹیٹ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سٹیزنس کو جتنا بھی دبا سکتے دباتے جائیں, تو اس کو ریزسٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. میک سینس. چلیں سر, میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا ہے اینڈ دس از کوائٹ انسائٹ فل, لیکن میں آپ کا ایک آخری سوال پوچھوں گا اینڈ دین آئی لیٹ یو گو. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک فنڈامنٹل ایشو ہے, رائٹ, انسانوں میں میں پاکستانیوں کی صرف بات نہیں کر رہا, انسانوں میں جنرلی فنڈامنٹل ایشو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہاربل امیجز امریکنز, اور آئی ڈونٹ نو دیر امریکنز ہو دے آر, بٹ واچ پارٹیز ہو رہی ہیں آف بومنگز, مطلب ہارینڈس چیزیں جو آپ انہیومین چیزیں لگتی ہیں. اور اوبیسلی آپ ایک پورے ایجوکیشن سسٹم کو تو نہیں بدل سکتے, لیکن یو نو ہم اتنے سارٹ آف ایوالو ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹے سے بچے کو بہت ساری چیزیں سکھانا شروع ہو گئے ہیں, رائٹ, میتھ, فزکس ایکسیٹرا. ہیومن رائٹس پڑھایا تو جاتا نہیں ہے, اور اب آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں نہیں وہ گھر میں سکھایا جاتا ہے, مورلز ہیں, ویلیوز ہیں, شاید دیکھیں میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا, لیکن آپ وہ 7-8 سال کے بچے کو, 6-7 سال کا, آئی ڈونٹ نو, رائٹ, اس کو اگر ایک لیول آف انفارمیشن دیں جو اس کی روٹس کے, دیکھیں ایک میری عمر کا آپ کی عمر کا انسان نا سیٹ ان ہز ویز نہیں ہوتا,
لیکن کچھ حد تک نا وہ سیکھا ہوتا ہے اس نے. بس اب مشکل ہے, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں جو اوپینینس ہیں لوگوں کے, وہ چینج ہونا مشکل ہو جاتا ہے دی اولڈر دے گیٹ. وائی ڈونٹ پیپل ٹرائی اینڈ انفلوئنس ناٹ جسٹ آر یوتھ بٹ یوتھ ان جنرل. مطلب آج اگر ہم ایک دوسرے کے قتل نہیں کر رہے اوور لینڈز اور ہم مانتے ہیں کوئی ڈیموکریسی کوئی چیز ہوتی ہے ایکسیٹرا, اٹس بیکاز ہم ایوالو ہوئے اوور دا جنریشنز, اور ہمارے بچوں کو سکھایا گیا کہ یار اب ایسا نہیں ہے کہ اب مطلب جسٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ایک سسٹم ہونا چاہیے, کورٹ ہونا چاہیے ایکسیٹرا. یہ ہمیں سکھایا گیا رائٹ. یہ والی چیز آج تک آن اے ہیومن لیول ہم نے گلوبلائزیشن کر لی, سوشل میڈیا کر لی, فلانا ڈمکانا سب. اب دیکھیں ویسٹرن کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں, ہم ایک دنیا بن گئے, سب نیٹ فلکس دیکھتے ہیں. لیکن یہ والا اینگل وی کور آل سورٹس آف ادر ہیومن رائٹس. بالکل. دیکھیں اس پہ میں نے ایک ٹیڈ ٹاک بھی کی تھی آن وائی وی نیڈ سیوک ایجوکیشن, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وائی, رائٹ. کیونکہ ہمارے بلکہ جب میرے پیرنٹس اسکول میں جا رہے تھے تو ان کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا پورا اسکول میں کال سیوکس, جس میں انہیں سکھایا جاتا تھا کہ ایک سٹیزنس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کیا رائٹس ہیں, رائٹ. اگر پولیس آ کے آپ کو روکتی ہے تو آپ کے کیا حقوق ہے, کتنے لوگوں کو پتہ ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ نے جا کے ایف آئی آر کس طرح کاٹنی ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, اس میں آپ کے حقوق کیا ہیں, کتنے لوگوں کو پتہ ہے, رائٹ. تو یہ سمجھانے کی بہت ضروری ہے. اس پہ میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کیا تھا جس میں نے ایک فنڈامنٹل رائٹس پہ کریکولم بنایا تھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹھیک ہے, جس میں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بیسک رائٹس ہیں ان کو ایکسپلین کیا تھا اور ایگزامپلس دی تھی, رائٹ. اور میرے خیال سے کوئی 20 یونیورسٹیوں میں استعمال ہوا, لیکن وہ ایک پروجیکٹ تھا, وہ کریکولم میں نہیں آیا. تو انہوں نے جا کے جو ہے ان کو وہ پڑھایا, بٹ ایک سسٹینیبل وے میں. وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ نصاب میں اس کو انکلوڈ کریں آپ کے کریکولم میں, تاکہ جب اسکول میں بچے جاتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اچھا ووٹ کیسے دینا ہے, الیکشن کیوں کرتے ہیں, الیکشن کے بعد حکومت کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے, پولیس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, کورٹ کیسے جانا ہے, کتنے کورٹ ہوتے ہیں, ان کورٹ میں ڈفرینس کیا ہے, سپریم کورٹ کیا ہے, لوکل رائٹس کیا ہیں آپ کی. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے آئین میں ہے, آرٹیکل 25 ہے کہ ایوری چائلڈ اپ ٹل دا ایج آف 16 ول گیٹ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. بالکل. کیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ یار میں آپ وہ چھوڑیں, میں ایک دفعہ ایک دس فرینڈ آف مائن واز لائر, اس کو پوڈ کاسٹ پہ بلایا تھا. میں سے یہ کہہ رہا تھا ہم نے اتنی ہالی ووڈ دیکھی ہوئی ہے نا کہ مجھے 5th امینڈمنٹ پتہ ہے, مجھے امریکہ میں اپنے رائٹس اپنے نہیں پتہ. ہمیں نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہمارا ہے. یار آپ کو میں گارنٹی کر کے ایک ٹلہ میں بھی روکے نا پینک اسٹیشنز, کسی کو نہیں پتا کہ کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. ون آف دا ریزنس پیپل آر سو اسکیئرڈ. چلو ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ چلیں یار یہ لا کو اپ ہولڈ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں, وہ ایک الگ آرگومنٹ. لا پتہ ہے تو پتہ ہوگا تو آپ ہولڈ کرائیں گے. ایگزیکٹلی. اور میرے خیال سے جو ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان میں آتی بھی ہیں ان کو دبایا جاتا. میں کافی ایسی پروٹیسٹ میں بڑے بڑے جلسوں میں گیا ہوں جہاں پہ there were speakers explaining basic human rights to people who were attending that. لیکن then those people are sent to jail. So it's not in the interest of the state for people to be aware of their rights. اور آپ نے کبھی سوچا ہے, لاسٹ کوشچن اب ذہن میں آ گئے تو پوچھ لیتا ہوں, to step into the political sphere yourself? دیکھیں مے بی ان دا فیوچر آئی وڈ لائک ٹو, لیکن آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پروسیسز بھی یہاں پہ کتنے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں پتہ الیکشن کب ہوگا, الیکشن ہوگا تو آپ کو نہیں پتہ آپ کی حکومت کب تک رہے گی. اگر حکومت میں آپ رہیں گے بھی تو آپ کو نہیں پتہ کہ کتنی افیکٹو ہوگی. تو میرے خیال سے آؤٹ سائڈ دا پولیٹیکل پروسیس بھی پریشر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اینڈ آئی تھنک ایوری ون شوڈ پلے دیئر رول ان دیٹ. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. تھینک یو سو مچ یار, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.